دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عظیم الشان سلطنت میں سلطان محمود غزنوی نام کا ایک مسلمان عقل مند بادشاہ رہتا تھا۔ اپنی ذہانت اور منصفانہ حکمرانی کے لیے جانا جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو اس کی رعایا اور پڑوسی ریاستوں کی طرف سے بہت عزت دی جاتی تھی۔ ایک دن دور دراز کے علماء کی ایک جماعت سلطان محمود سے ملنے آئی۔ وہ اپنی دانش مندی کے لیے مشہور تھے اور بادشاہ کے خلاف اپنے علم کو جانچنے کے لیے بے چین تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان کی آمد سے خوش ہو کر انہیں اپنے محل میں بلایا۔ جیسے ہی علماء عظیم الشان حال میں جمع ہوئے، سلطان محمود غزنوی فکری گفتگو میں مشغول ہونے کے لیے تیار ہو کر تخت پر بیٹھ گئے۔ پہلا عالم آگے بڑھا اور بادشاہ کو چیلنج کرنے کی امید میں ایک پیچیدہ پہیلی پیش کی۔ تاہم سلطان محمود غزنوی نے بڑی چالاکی سے اس پہیلی کو کھول دیا، جس سے عالم حیران رہ گیا۔ ایک ایک کر کے تمام علماء اپنی سب سے زیادہ پریشان کن پہیلیاں لے کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ صرف سلطان محمود کے گہرے فہم اور بصیرت سے بھرپور جوابات ان سے مل سکے۔ اس کی حکمت لامحدود لگ رہی تھی اور علماء کی اس فکری صلاحیت کی تعریف کرنے کے علاوہ مدد نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے علم سے متاثر ہو کر علماء نے بالآخر شکست تسلیم کر لی۔ انہوں نے اسے سب سے زیادہ عقل مند آدمی کے طور پر تسلیم کیا جس کا انہوں نے کبھی سامنا نہ کیا تھا، اور وہ اس کی انتہائی پیچیدہ مسائل کو آسانی سے حل کرنے کی صلاحیت سے خوف زدہ تھے۔ سلطان محمود غزنوی ایک عاجز اور شائستہ حکمران ہونے کے ناطے علماء کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے عقیدہ شیئر کیا کہ حقیقی حکمت صرف پہلیاں حل کرنے میں نہیں بلکہ علم کا استعمال لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لانے میں ہے۔ اس مقابلے سے متاثر ہو کر سلطان محمود غزنوی نے اپنی صلاحیت میں مختلف تعلیمی اصلاحات شروع کی۔ اس نے اسکول اور لائبریریاں قائم کی، اپنے مضامین کو علم و حکمت کے حصول کی تعریف دی۔ اس کے دور حکومت میں سلطنت بہت پھلی پھولی، دور دراز سے علماء اور دانشمندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ عقل مند مسلمان بادشاہ سلطان محمود غزنوی کو ہمیشہ حکمت کی روشنی کے طور پر یاد رکھا جائے گا، ایک ایسا رہنما جس نے اپنی ذہانت کو لوگوں کے بہتری کے لیے استعمال کیا۔ اس کی میراث نسلوں کو علم کی تلاش اور حکمت کے لیے جدوجہد کی ترغیب دیتی رہتی ہے۔